اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں 15 جگہوں پر رب نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں دنیا کی اس معزز ہستیوں کے بارے میں بھی فرما دیا۔ جہاں رب نے یہ فرمایا اپنے شکر کے بارے میں فرمایا، وہیں یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شکر ادا کرو تو ان کا بھی شکر ادا کرو۔ کہیں رب نے فرمایا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک جگہ یہ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب تمہارے رب نے وعدہ لیا کس سے؟ بنی اسرائیل سے، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے۔ اب اللہ کے سوا میں سبھی آ گئے، اللہ کے سوا میں یہی فرق ہے ماننا اور پوجنا میں۔ کیا ہے؟ ماننا اور پوجنا میں فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ سنی غوث پاک کو مانتا نہیں، کیا کہتا ہے؟ پوجتا ہے۔ معاذ اللہ، کیا کہتا ہے؟ غریب نماز کو کیا کہتا ہے؟ پوجتا ہے۔ او بدبختوں، تم سے زیادہ عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہے، کیونکہ ہم نے ہماری کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، بول سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تمہارے رب نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی کرتے ہو کسی کی عبادت؟ مزاروں پہ جاتے ہو، مزاروں کی عبادت کرتے ہو؟ ارے قبروں پہ جاتے ہو تو کیا قبروں کی عبادت کرتے ہو؟ ارے بولو نا، تم پہ یہ الزام ہے کہ قبر پہ جا کے قبر پوجتے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ان اندھوں کو یہی دکھتا ہے۔ کیا جاتے کہتے ہیں پتہ نہیں مزاروں سے کیا دشمنی ہو گئی ہے، ان کو مزار یعنی قبروں میں نہیں جانا ہے، ان کو تو کہیں اور ہی جانا ہے۔ تب قبروں سے اگر اتنی ہی الرجی ہے تو کہیں اور جگہ بنا لیں وہ اپنا ہے۔ مزاروں پہ جایا کرو، برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ روزے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نمازیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ صدقے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خیرات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پتہ چلا ساری عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ساری عبادتوں کی جو جان ہے وہ جان ہے نماز۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور سنیوں، تم پہ الزام ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سنی نمازی نہیں ہے اور ان کے سبھی نمازی ہیں۔ چلے جاؤ ان کے گڑھ میں دیکھو کیسے کیسے شرابی اور جواری سب مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دھل دھلا کے آ گئے ہیں، لیکن الزام چونکہ ہمارے پر ہی ہے، ٹھپے ہم پہ لگتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، مزار پہ جاتے ہیں۔ ہم مزار والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں اور نیاز والے بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ نماز والے بھی ہیں اور نیاز والے بھی ہیں۔ یہاں نماز اور نیاز دونوں ہیں۔ پتہ چلا ایک ہاتھ میں اگر عبادت الہی ہے تو دوسرے ہاتھ میں اللہ والوں کا دامن ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ اور یہ دامن جب ہے نا تو گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں لا تعبدون الا اللہ پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، بس یہ سنیوں جان لو کہ نماز فرض ہے اور پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز ہر اس اللہ کے محبوب کی ادا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ نماز کس کی ادا؟ محبوب الہی کی ادا۔ نماز کس کی ادا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کی۔ نماز کس کی ادا؟ صابر پاک کی۔ نماز سے پیار کس کو؟ مخدوم سمنا کو۔ نماز سے پیار کس کو؟ غریب نماز کو۔ نماز سے پیار کس کو؟ حاجی علی سمندر میں کھوٹا گاڑے بیٹھے ہوئے حاجی علی کو۔ نماز سے آپ پیار کس کو؟ ارے فاطمہ کے لال کو کربلا کا میدان دیکھ لو۔ نماز سے پیار کس کو؟ جس غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں اس غوث پاک کو نماز سے پیار کتنا ہے کہ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جس غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں، بے نمازیوں کو قبرستان میں دفن نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کو سوچو
किस गौस के मानने वाले हैं जिनके नाम की हम 11वीं करते हैं, वो गौसे पाक फरमाए। ओ मेरी माँ बहनों, बड़े शौक से गौसे पाक की यादें मनाती हो, लेकिन सुनो वही गौसे पाक फरमाते हैं अगर नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं या मोमिना नहीं, मुसलमान नहीं, अगर नमाज पढ़ने वाला मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता है या मोमिना है नमाज नहीं पढ़ती है, ऐसे मुसलमानों औरतों और मर्दों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। अब बताओ, एक तरफ हमारी अकीदत है और जिनसे इन अल्लाह के महबूबों को प्यार है उससे हम दूर हैं। सबक हासिल करो। अल्लाह का कुरान कहता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। इबादत न वली की होगी, न पीर की होगी, न फ़कीर की होगी, इबादत किसी की नहीं होगी, ताज़ीम होती है। क्या होती है? बुज़ुर्गों की ताज़ीम होती है, अदब व एहतराम होता है। सजदे तो रब के लिए होते हैं, सजदे रब के लिए हैं। सजदे और नबियों की शरीयतों में जायज़ थे दूसरों के लिए भी, लेकिन हम उस शरीयत में पैदा हुए कि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमा दिया, उससे पहले जो नबी आए उनके उम्मतियों के लिए जायज़ था कि वो अपने बड़ों के सजदे करते थे, लेकिन वो सजदे ताज़ीमी थी। ऐ मेरे गुलामों सुन लो, तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि सजदे ताज़ीमी भी हराम है। और सजदे ताबुदी अगर करोगे, खुदा के अलावा किसी और को खुदा समझ करके सजदा करोगे तो ईमान वाला नहीं बचोगे किसी का भी। हाँ, हजरत जी आ जाएं तो उनका कर लो, ऐसा नहीं है कि उनके लिए छूट है, कोई भी हो।